پینٹ پہنا, سسرال گیا. کہاں گیا بھائی؟ بولو بھائی, ارے بھائی بولو بھائی, کہاں گیا؟ بولو بھائی. سسرال گیا. ایک بڑھیا دیکھی کیا کہ کوٹ پینٹ نوجوان پہنا ہے, بوٹ پہنا ہے, چشمہ پہنا ہے. وہ بڑھیا دوڑتی بھی گئی یہ خط لے کر کے. خط پہلے زمانے کی بات ہے, ابھی نہ موبائل ہے, وائرلیس ہے, خط کا زمانہ ختم ہو گیا. وہ بڑھیا بولیے بیٹا رک 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 رک. تو نوجوان کھڑا ہو گیا. کیا ہے ممی؟ بولا بیٹا یہ میرا خط ہے, تھوڑا پڑھ کے سنا دو, میرا بیٹا بھیجا ہے دلی سے. یہ نوجوان خط لیا, خط کھول کے دیکھ رہا ہے, رونا شروع کر دیا. یہ نوجوان رونے لگا. تو یہ نوجوان کو جو روتے ہوئے دیکھی نا وہ بڑھیا سمجھی کہ لگتا ہے میرا بیٹا کو کچھ ہو گیا. وہ بڑھیا زاروں کا رونے لگی. اب بڑھیا روئی, اس کی بیٹی آئی وہ بھی رونے لگی, اس کی بہن آئی وہ بھی رونے لگی. پتہ یہ چلا کہ 10-12 عورت مل کے رو رہی, زاروں قطار رو رہی ہے. یہ لڑکا بھی رو رہا ہے, بڑھیا بھی رو رہی ہے. اور قربان جاؤ نوجوانوں, لوگ جمع ہو گئے. لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا, روتے کیوں ہو؟ آخر کیا ہوا؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ تو بڑھیا بولی کہ یہ میرے بیٹے کا خط تھا, یہ نوجوان کو ہم پڑھنے دیے ہیں. یہ نوجوان اب پتہ نہیں کیا پڑھا نہیں پڑھا, یہ رویا تو ہم لوگ بھی رو رہے ہیں. لگتا میرا بیٹا کو کچھ بیگ لو جو. ہاں, ایک پڑھا لکھا نوجوان آیا ادھر سے, تو اس نوجوان کے ہاتھ سے خط لے لیا. بولا بھائی لاؤ تو خط, تم کہے رو رہے ہو. تو خط کو پڑھا, اس میں لکھا تھا کہ امی ہم دلی میں ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ کے نام سے ہم 5000 روپیہ لگا دیے ہیں. یہ پیسہ جب پہنچ جائے مل جائے تو اچھے سے دوائی دارو بھی کر لیجئے گا, اچھے سے کھائیے گا پیجیے گا رہیے گا. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا, آپ کا بیٹا منا. تو سارے لوگ پوچھنے لگا اس لڑکے سے کہ تم یہ خط دے کے رونے کہے لگے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا میں رویا اس لیے کہ میں نے بچپن میں تعلیم حاصل نہیں کی, میں مدرسہ اسکول نہیں گیا. کاش میں پڑھا لکھا ہوتا, مدرسہ کالج اسکول گیا ہوتا تو آج یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی. یہ خط پڑھ کر ہم تمہیں سنا دیتے, اس لیے اپنی زندگی پر میں رو رہا تھا, اپنی زندگی پہ رو رہا تھا. اس لیے مسلمانوں, اس لیے نوجوانوں, الحمدللہ ایجوکیشن کو فوکس کرو, تعلیم کو فوکس کرو. الحمدللہ ایک ہاتھ میں کتاب ہو, ایک ہاتھ میں قلم ہو, یہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ. علم کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان, عورت اور مرد پر فرض ہے. بھائی نماز پڑھنا کیا ہے بولیے بھائی, بولو بھائی نماز پڑھنا کیا ہے بولیے, ارے بولو نا بھائی, زور سے بولو نا بھائی. نماز پڑھنا فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے, اللہ نے دولت دیا ہے حج کرنا فرض ہے, اللہ نے کثرت کے ساتھ مال دیا ہے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. اسی طریقے سے علم کا حاصل کرنا, تعلیم کا حاصل کرنا, ایجوکیشن کا حاصل کرنا یہ فرض ہے. جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے, اسی طریقے سے تعلیم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان, عورت اور مرد دونوں پر فرض ہے. بتاؤ میرے بھائیو, میرے نوجوانوں, اگر اس سے غفلت برتو گے, تعلیم سے دور بھاگو گے, تعلیم سے اگر آپ دور جاؤ گے, بتاؤ گزارا ہے بھائی؟ گزارا ہے بھائی, گزارا ہے. اس لیے مسلمانوں, نوجوانوں, اپنے بچے کو تعلیم دو, اپنے بچے کو تعلیم دو. ایک وقت کھانا کھاؤ, ایک وقت کھانا کھاؤ, ایک وقت بھوکا رہ جاؤ, جو پیسہ بچے نا اپنے بچے کے پیچھے لگاؤ, اپنے بچے کے پیچھے لگاؤ, اپنی بیٹی کے پیچھے لگاؤ, اپنے بیٹے کے پیچھے لگاؤ. انشاءاللہ دیکھنا وہ بچہ کامیاب ہوگا, وہ بچہ نام روشن کرے گا, وہ بچہ خاندان کا نام روشن کرے گا, وہ بچہ قوم کا نام روشن کرے گا, وہ بچہ کامیاب ہوگا. اس لیے مسلمانوں, اپنے بچے کو سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں, انجینئر بنانے سے پہلے, ماسٹر بنانے سے پہلے, پروفیسر بنانے سے پہلے, ڈاکٹر بنانے سے پہلے, سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ.
2022 میں یہاں پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں, 2022 میں نیٹ کا ایگزام ہوا. بھائی نیٹ کا ایگزام ہوا, مدرسے کے 1800 بچے کامیابی حاصل کیا نیٹ کے ایگزام میں. 1800 بچے. کتنے بچے کامیاب ہوئے بھائی؟ 1800 بچے نیٹ کا ایگزام نکالا, یعنی ڈاکٹر بنا 1800 بچے. اب وہ 1800 بچے کون تھے مدرسے کے؟ وہ حافظ قرآن تھے, وہ حافظ قرآن تھے. تو پتہ یہ چلا کہ جو قرآن کو اپنے سینے میں اتار لیتا ہے, جو اپنے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے, اللہ اس کے ذہن کو کھول دیتا ہے. پھر اس کے لیے ڈاکٹر بننا مشکل نہیں ہے, انجینئر بننا مشکل نہیں ہے, وکیل بننا مشکل نہیں ہے, پروفیسر بننا مشکل نہیں ہے, ساتھ ہی ساتھ سائنسداں بننا اس کے لیے مشکل نہیں ہے, اللہ آسان کر دیتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلی فرصت میں آپ ایجوکیشن دو میرے بھائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ, چاہے وہ کالج ہو, چاہے وہ اسکول ہو, چاہے وہ یونیورسٹی ہو, الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن پہلے قرآن پڑھا دو, پھر اس کو دنیاوی تعلیم دو. اور اپنے بچے کو جاہل نہ رکھو, اپنے بچے کو ان پڑھ نہ بناؤ, اپنے بچے کو گوار نہ بناؤ, اس لیے کہ جب تک تعلیم نہیں ہوگی وہ خدا کو نہیں پہچان پائے گا. اچھا بتائیے, تعلیم نہیں ہوگی, ایجوکیشن نہیں ہوگا, وہ خدا کو پہچانے گا؟ بولے بھائی خدا کو پہچانے گا؟ خدا کو نہیں پہچانے گا. اے نماز پڑھو میاں, نماز پڑھو, نماز پڑھو. تو تعلیم نہیں ہوگی, نماز کیا پڑھے گا؟ ارے نماز پڑھنا ہے تو پہلے قرآن پڑھے گا کہ پہلے نماز پڑھے گا؟ بولو بھائی, ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ تعلیم ضروری ہے نا بھائی. بھائی قرآن نہیں پڑھے گا, قرآن اگر وہ نہیں جانتا تو نماز میں پڑھے گا کیا؟ نماز میں صرف حدیث تو نہیں ہے نا, قرآن بھی تو ہے. ثنا حدیث ہے, لیکن ثنا کے بعد سورہ فاتحہ یہ اللہ کا قرآن ہے. تو قرآن ضروری ہے, پہلے قرآن پڑھو, ہر زندگی پہ قرآن پڑھو. اس لیے نوجوانوں, یہ مدرسہ پیغام دیتا ہے, چٹائی پر بیٹھ کر ہمارے علماء کرام بیٹھ کر آپ کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, آپ کے بچے کو دین سکھاتے ہیں. تو الحمدللہ ان کا احسان مند ہونا چاہیے آپ کو. آپ کے دلوں کے اندر میں بھی شوق ہونا چاہیے کہ ہم قرآن نہیں پڑھے ہیں, الحمدللہ ہم کو بھی قرآن پڑھنا چاہیے. میں نے 65 سال سے 75 سال کے 6 لوگوں کو قرآن پڑھایا الحمدللہ. 65 سال سے 75 سال کے بوڑھے لوگوں کو, میں امام نہ ہوں, 6 لوگوں کو قرآن پڑھایا. سبحان اللہ بولے تھا ماشاء اللہ. 6 لوگوں کو. کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کی عمر ہو گئی 50 سال 60 سال, قرآن نہیں پڑھے, بچپن میں نہیں پڑھے, جوانی میں نہیں پڑھے, بوڑھا ہو گئے, تو کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو مدرسہ ہے نا, مدرسہ ریاض العلوم اسلام پور صفدر پور, الحمدللہ روزانہ 10 سے 15-20 منٹ ٹائم نکالو. میرا مشورہ ہے, ناقص مشورہ ہے, روزانہ میرے بچوں نوجوانوں 10 سے 15-20 منٹ ٹائم نکالو, مدرسے میں آ جاؤ. مدرسہ اگر دور ہے, مسجد کا امام ہے نا, اس کے پاس بیٹھ جاؤ 10 منٹ. کئی منٹ بھائی بولو بھائی, ارے بھائی بولو بھائی. 10 سے 15-20 منٹ کے, حضرت مجھے قرآن پڑھنا ہے, حضرت مجھے قرآن پڑھنا ہے, آپ مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں, بڑی مہربانی ہوگی. اگر پیر پکڑنا پڑے تو پیر پکڑ لینا پڑھانے والے کی. انشاءاللہ تم پڑھنا شروع کرو, 15-20 منٹ روزانہ ٹائم نکالو. اگر تمہاری محبت سچی ہے, قرآن سے محبت سچی ہے, انشاءاللہ دیکھنا 3 سے 6 مہینے نہیں گزریں گے, تم قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ. مسلمان ہو قرآن نہ پڑھنا جانتا ہو, یہ افسوس ہے. مسلمان کا بچہ ہو قرآن نہ جانتا ہو, یہ افسوس ہے. اچھا, اب ہاشم املہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ہاشم املہ کو جانتے ہیں نا, ساؤتھ افریقہ ٹیم کا کھلاڑی ہے. اے نوجوانوں, بڑا ہم نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں, اور قربان جاؤ, انٹرنیشنل کھلاڑی ہے ہاشم املہ. عمر کتنی ہے؟ 25 سال. اور قربان جاؤ, ان کے تقوی کا کیا کہنا, ان کی پرہیزگاری کا کیا کہنا, ان کی عبادت کا کیا کہنا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی بڑی داڑھی ہے. کتنی بڑی داڑھی ہے بھائی؟ ارے بھائی بولو بھائی,
اتنی بڑی داڑھی ہے ہاشم عملہ کی، اتنی بڑی داڑھی ہے، 25 سال کا نوجوان ہے، خوبصورت چہرہ. قربان جاؤ، ان کے پاس کیا نہیں ہے بتاؤ؟ ہاشم عملہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ دولت کی کمی نہیں ہے، شہرت کی کمی نہیں ہے، عزت کی کمی نہیں ہے، جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، ان کے باوجود بھی اتنا صوم و صلات کا پابند ہے. اور قربان جاؤ، میڈیا والوں نے پوچھا اے ہاشم عملہ، ان یہودیوں، ان کرکٹوں، ان ساتھیوں کے ساتھ آپ رہتے ہو، یہ لوگ تو دوسرے مذہب کو ماننے والے ہیں، آپ مذہب اسلام کو فالو کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ لوگ ڈسٹرب تو نہیں کرتا ہے؟ اور قربان جاؤ، انہوں نے جواب دیا نہیں نہیں نہیں، یہ لوگ میرے بڑے ادب کرتے ہیں، بڑے احترام کرتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں. اور قربان جاؤ، جب میں نماز پڑھتا ہوں کوئی میرے روم میں، ہوٹل کے روم میں داخل نہیں ہوتا ہے. اور جب میں سفر میں کرتا ہوں، چاہے وہ پلین میں سفر کروں، ٹرین میں سفر کروں، وہ بس میں سفر کروں، میرے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے. نوجوانوں، آج تو قرآن پڑھنا بڑا آسان ہو گیا ہے، موبائل کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. قرآن میں الحمدللہ موبائل میں قرآن منگاؤ، قرآن پڑھو. اب موبائل میں قرآن پڑھو گے، وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، پاک ہونا ضروری ہے، بغیر پاکی قرآن پڑھنا منع ہے، بغیر وضو قرآن چھونا منع ہے. تو آپ موبائل میں آسان ہو گیا، تم ادھر ادھر کی چیزیں نہ دیکھ کر قرآن کی تلاوت کر لو. صبح اگر قرآن کی تلاوت کر لو، اللہ صبح سے لے کر شام تک تیری حفاظت فرمائے گا. جو کام میں جاؤ گے وہ کام بن جائے گا، وہ کام میں کامیابی مل جائے گی. شرط ہے کہ تم قرآن سے جڑو. صرف 2 کروڑ یہودی ہے، 2 کروڑ یہودی. آپ کو پتا ہونا چاہیے 2 کروڑ یہودی